امام حسین ہو یا امام حسن ہو یا اہل بیت کا کوئی فرد ہو، ان کی شان بڑی بلند ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے، ان کی عزتیں بڑی بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقام رفیع ان کو عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ان کے فضائل منقول ہیں۔ امام حسن بڑے ہیں، توجہ چاہوں گا، امام حسن بڑے ہیں، امام حسین جو ہے نا چھوٹے ہیں۔ امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، امام حسین 4 میں پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے تو چھوٹے سے توجہ چاہوں گا، ابھی تو وہ بچے ماں کی گود میں ہیں، ابھی تو وہ بچے چلنا سیکھ رہے ہیں، ابھی تو وہ بچے چھوٹے سے ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے، یا رسول اللہ خون جگر ہم دیں، خون جگر ہم دیں اور کفار سے مشرکین سے لڑے ہم، قربانیاں ہم نے دی، سفر ہم نے کیے ہر طرح کے، جنتی نوجوانوں کا سردار آپ نے حسن حسین کو فرما دیا، اور وہ بھی چھوٹے سے۔ کل کو پتہ نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، بظاہر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کل کو یہ نمازی بنیں گے یا کیا بنیں گے، کل کا پتہ نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی کہ جنت کی ٹکٹ نہیں دی، توجہ، جنت کی ٹکٹ نہیں دی، بلکہ جن کو جنت ملنی ہے اس کا سردار بنا دیا ہے، جس کو جنت ملنی ہے اس کو سردار بنا دیا ہے، یعنی ان کا سردار بنا دیا امام حسن و حسین کو، ابھی تو چھوٹے سے۔ لیکن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کسی نے یہ جرت نہیں کی، سوال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے وہ صحابہ تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب اللہ نے شان بیان فرما دی کہ وہ میرے محبوب سے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور جو میرے محبوب کے قدموں سے لپٹا اس نے چوں چرا نہیں کی، یہ کیوں تو وہ کیوں، کیونکہ انہیں کسی چیز کی طلب نہیں تھی، طلب تھی تو ایک ہی چیز کی تھی، یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ پہ قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری نسلیں اور میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، بس ایک ہی تمنا تھی صحابہ کی، دل میں کوئی بات تھی نہیں، سوال کیا نہیں اور آیا بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ۔ ارے یہ امام ترمذی نے حدیث کو نقل کیا، وہی امام ترمذی ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا ابو بکر و عمر جنتی جو لوگ ہیں ان کے سردار ہیں، بوڑھوں کے سردار ہیں، بوڑھے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، تو لہٰذا امام حسن والی حدیث بھی بیان کرو، لیکن ابو بکر و عمر کی شان بھی بیان کرو۔ ابو بکر و عمر کو بھی فرمایا، لیکن آپ ایک سوال کریں گے، پھر کہیں گے کہ جنت میں تو بوڑھا کوئی نہیں ہوتا، حدیث میں فرمایا گیا کہول اہل الجنہ کہ اہل جنت کے بوڑھوں کے یہ سردار ہیں ابو بکر و عمر۔ تو سامعین ذی وقار جواب سن لیجئے کہ جو دنیا کے اندر نوجوان ہوگا اس کے سردار حسن و حسین ہیں، اور دنیا کے اندر جو بوڑھا ہے اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے،
اب حدیث میں کوئی غبار نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کا تعارض رفع ہو گیا۔ وہاں سارے نوجوان ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے جو نوجوان ہے اس کے سردار امام حسن و حسین ہیں، اور جو دنیا کے اندر بوڑھا ہے اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ میرے آقا کریم کی زبان مقدس سے انہیں فضیلت ملی ہے۔ تو امام حسن و حسین کی بڑی شان، اہل بیت کی بڑی شان، اہل بیت کا بڑا مقام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول کے حوالے سے، اور ایک میں آیا کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا، دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اہل بیت کی شان کو بیان فرما رہی ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان فرما رہی ہے حدیث پاک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی موطا میں، سامعین ذی وقار۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر امام حسن و حسین سے محبت کا اظہار فرمایا۔ ممبر پہ بیٹھے اتر آنا، نماز پڑھتے ہوئے سجدے کو لمبا فرما دینا، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت ہے، نواسوں سے محبت ہے۔ اور ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی محبت کا دم بھرنا چاہیے۔ یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ محبت ایمان کی علامات میں سے ہے۔ میرے آقا کریم نے سنو جس طرح کہ اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا، اسی طرح میرے آقا کریم نے اصحاب کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، میرے صحابہ کی تکریم کرنا، میرے صحابہ کا ادب کرنا، میرے صحابہ کے اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، زبان پہ کوئی لفظ نہ لانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بیان فرما کے گئے، اہل بیت کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، اصحاب کرام علیہم رضوان کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو حدیثیں دونوں سامنے رکھ کے یہ گفتگو کرو کہ رسول کریم نے جس طریقے سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح اصحاب کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے، اصحاب کرام علیہم رضوان کی شان مقدس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ بات ایک طرف نہ کی جائے کہ بس اصحاب ہی کی شان ہے، بس اہل بیت ہی کی شان ہے، نہیں، اصحاب بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ میرے آقا کریم نے دونوں کی مثالیں دیتے ہوئے فرمایا ہے، فرمایا اصحابی کن نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت کو فرمایا کشتی کا سفینہ نوح، فرمایا نوح کی کشتی کی مثال فرمایا۔ تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے آقا کریم کا، فرمایا جس طریقے کشتی تو ہو، اندھیرا ہو، اگر روشنی نہ ہو تو کشتی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی، اسے ضرورت ہے تاروں کی، اسے ضرورت ہے روشنی کی کہ کشتی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ارے کشتی منزل مقصود تک تبھی پہنچے گی جب اسے راستہ واضح روشنی کے ذریعے ملے گا، منزل مقصود روشنی کے ذریعے ملے گی۔ میرے آقا کریم نے دوسری حدیث میں فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بیان فرما دیا اہل بیت کو لوگے تو یہ کشتی تو ہے، روشنی نہیں ہے منزل مقصود تک، اگر اکیلے اصحاب کو لوگے روشنی تو ہے لیکن کشتی نہیں ہے منزل مقصود تک۔ تو فرمایا دونوں کو لینا ہوگا، دونوں سے محبت کرنی ہوگی، تبھی جا کے منزل مقصود تک پہنچو گے۔ تو پتہ لگا اصحاب کی شان بھی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اصحاب کی شان بھی ماتھے کا جھومر، اہل بیت کی شان بھی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ واقعہ کربلا
اصل میں جب 60 ہجری کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، امیر معاویہ کا وصال ہوا، 61 کو یہ واقعہ رونما ہوا، 61 کو یہ واقعہ رونما ہوا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ان کا بیٹا یزید، خبیث پلید، جب مسند نشین ہو گیا، قابض ہو گیا، تو اس نے بیعت کے لیے کہا۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی، ایسے فاسق و فاجر کی بیعت ہم کیسے کر لیں؟ فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر لی؟ اس نے بڑا زور دلوایا، لیکن امام حسین نے گھر چھوڑنا تو گوارا کیا، چھوڑ دیا مکہ، 82 افراد کو لے کے چل پڑے۔ یاد رہے یہاں پر یہ بات توجہ چاہوں گا، لوگ ہی سوال کرتے ہیں او جی صحابہ پھر کتھے سی ادوں، صحابہ کتھے سی ادوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے امام حسین کو منع کیا، اب ایسا نہ کریں، حکمت سے کام لیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ صحابہ کرام، کثیر صحابہ کرام نے منع کیا، کثیر صحابہ کرام نے، باقی چھوڑیں، اہل بیت میں سے بہت سارے افراد منع کرنے والے تھے، اہل بیت میں سے بہت سارے افراد منع کرنے والے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 21 افراد ہیں اہل بیت کے، باقی کون ہیں؟ یہ 82 میں سے۔ اور کیا اہل بیت کے یہ 21 فردی تھے بس؟ سوال یہ 82 یا 72 کے حوالے سے کہتے ہو 72 تن ہے، 82 تن ہے، تو بتاؤ کتابوں میں تو یہ موجود ہے 21 ہے، 18 کے بھی ہے، 21 کا بھی ہے، 23 کا بھی ہے۔ ظالموں باقی کون ہے؟ اور ظالموں یہ تو بتاؤ کیا اہل بیت اتنے سے تھے بس؟ بہت ساروں نے اختلاف بھی کیا، ایسا نہیں، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہاد کیا۔ حضور شمس العارفین رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرآت العاشقین میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ مسئلہ اجتہادی تھا، عنادی نہیں تھا، کیونکہ اہل بیت سے عناد بہت بڑا گناہ ہے، عناد نہیں رکھ سکتا، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ رائے تھی، ایک رائے یہ تھی، ایک رائے یہ تھی، خیر وہ چل پڑے۔ اب کیونکہ خط بڑے آ رہے تھے کوفیوں کے، سنتے رہتے ہیں آپ، عراق والوں نے بہت سارے خطوط لکھے، انہوں نے امام حسین تو جانا چاہتے تھے، نہیں، جب اصرار ہوا تو انہوں نے پھر اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ گئے، ان ظالموں نے بیعت کی، انہوں نے پھر خط لکھا، بالکل ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لیں۔ سامعین ذی وقار، یہاں بھی ایک بات توجہ ضرور دلاؤں گا، کون گیا تھا؟ کس کو بھیجا تھا؟ چاچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو۔ شکر کیجئے کہ مسلم بن عقیل تھے، اگر کسی صحابی کو بھیج دیتے تو ساری زندگی یہی کہتے رہتے، دیکھا صحابہ نے مروا دیا، صحابہ پہلی سازشی تھے۔ اپنے چاچا کے بیٹے کو بھیجا، یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ مسلم بن عقیل گئے، خیر دھوکہ تو انہوں نے دیا، اور پھر جب آپ چلے گئے تو کوفہ سے پہلے مقام کربلا میں آپ پھر بلا لیا تو آپ چلے گئے، راستے میں خبر مل گئی تھی آپ کو کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، خبر مل گئی، پھر وہاں پر اختلاف ہوا اب جائیں نہ جائیں، لیکن امام حسین نے فیصلہ کیا جانا چاہیے، امام حسین نے فیصلہ یہ کیا کہ جانا چاہیے، امام حسین چلے گئے، تشریف لے گئے، مقام کربلا پہ آپ جا کے ٹھہر گئے، آپ کو علم تھا یہی وہ مقام ہے جو میرے نانا نے فرمایا تھا، میرے نانا نے بشارت دی تھی شہادت کی، یہی وہ مقام ہے، آپ وہاں ٹھہر گئے، وہاں پر ٹھہرے، لیکن یاد رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر، کیونکہ حسن بن زیاد نے خباثتیں کی، اس نے دھمکایا، ڈرانے کا میں گردنیں اڑا دوں گا اس کی،
جس نے امام حسین کی بات کی، اور ادھر سے خزانوں کے منہ بھی کھولے اس نے، دونوں کام کیے، ادھر سے خوف بھی پھیلایا، ادھر سے لالچ بھی دیا، دونوں کام کیے اس نے۔ ادھر سے سعد بن عمر، ٹھیک ہے نا، یہ تو ڈگمگا رہے تھے، کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن ادھر سے 82 افراد ہیں، 22,000 کی فوج بھیج رہا ہے، 22,000 کی فوج، کہاں 82 ہے کہاں 22,000 کی فوج ہے۔ پھر اب جب ایسا ہو رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو علم تھا، اس بات کا علم تھا، سامعین ذی وقار، امام حسین کو سارا پتا تھا کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہونا ہے وہاں پر۔ سرکار دو عالم کسی نجومی نے خبر نہیں دی تھی، یہ نجومیوں کی خبریں تو صحیح غلط دونوں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہم ایمان لا سکتے ہیں، نہ ہی یقین کر سکتے ہیں، شرعی طور پر گناہ و حرام ہے، لیکن یہ خبر کسی نجومی کی نہیں تھی، میرے آقا کریم نے خبر عطا فرمائی تھی۔ امام حسین پھر بھی تشریف لے گئے، کیوں؟ پتا تھا یہی قربانی ہی تو ہے جس کی وجہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا تھا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے میرا حسین۔ یہی تو قربانی تھی، یہی تو مقام تھا۔ جان دینا، جان کے نعرے لگانا بڑے سوکھے ہیں، جان دینا بڑی مشکل ہے۔ میرے آقا کریم، یہاں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں، امام حسن کے حوالے سے، امام حسن کے حوالے سے یاد رہے، امام حسین کے نعرے زیادہ لگتے ہیں، امام حسن کے نہیں لگتے۔ آپ کبھی غور کر لیں، امام حسین حسین ہوتی ہے، حالانکہ حسین تو چھوٹا ہے، حسن بڑے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حضرت، کبھی آپ نے توجہ نہیں کی نا، کبھی علم والوں کے پاس بیٹھے نہیں، کیونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، رسول کریم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، سائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر، سرکار ممبر پر بیٹھے، فرمایا اِنَّ ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، یصلح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ بین فئتین، دو گروہوں میں صلح کروا دے گا میرے بیٹے حسن کے ذریعے۔ میرے آقا کریم نے پہلے خبر دے دی تھی، جب امام حسن جب جلوہ فرما مسند نشین پہ ہوئے، اس وقت اتنا لاکھوں مربع میلوں پہ جو اس وقت مسلمانوں کا قبضہ تھا، حکمرانی دینا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت آپ نے فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، امام حسن نے امیر معاویہ کو سپرد کر دی، مسند دے دی۔ کس نے؟ امام حسن نے۔ اتنی بڑی مسند کا مالک ہو کے اس لیے دے دی کہ فتنہ نہ ہو، امام حسن نے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا حسن تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کیونکہ اپنی مسند دینا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ پوری کی پوری مسند عطا فرما دی کہ مسلمانوں میں فتنہ نہ پھیلے، لڑائی نہ ہو، کچھ ہو نہ، کیونکہ یارو یاد رکھ لو یہاں پر یہ بات، جب آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا میرا بیٹا بین فئتین عظیمتین، یعنی کہ دو عظیم گروہ، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرنے کا باعث بنے گا میرا بیٹا حسن۔ پتہ لگا امیر معاویہ کا لشکر بھی مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے، میرے آقا نے پہلے بشارت دے دی تھی، پہلے فرما دیا تھا، اور امام حسن کا لشکر بھی مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے، میرے آقا نے پہلے بشارت دے دی تھی۔ تو امیر معاویہ پر کوئی زبان دراز کرنے والا یہ حدیث سامنے رکھے کہ امام حسن نے جس سے، توجہ چاہوں گا، امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے ناراض ہو نہیں سکتے، اور جس سے امام حسین نے ناراضگی رکھی اس سے صلح کر نہیں سکتے۔
اللہ. یہ بات سمجھ لے نقطے کی. امام حسن نے جس سے سلو کر لی اس سے ناراضگی نہیں ہو سکتی، اور امام حسین نے جس کے ناراضگی لی اس سے سلو بھی نہیں ہو سکتی. اب معلوم ہوا. اب بتاؤ، حسنی حسینی کے نعرے لگانا اور ہے، اپنے کردار کے اندر، گفتگو کی جامعیت کے اندر، دل کے اندر معنویت کے اعتبار سے حسینی بننا، حسنی بننا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ایسے نہیں حسینی بنتے، کیونکہ یہ ٹولہ حسن کا نام اس لیے پورا نہیں لیتا کہ امام حسن نے سلو کیوں کی تھی. ان کے اندر مروڑ ہے کہ سلو کی تھی، سلو کی وجہ سے امام حسن کا اتنا ذکر اچھے لفظوں میں نہیں کرتے ہیں. مجبوری جو ہے، مگر امام حسن کا اس طریقے سے ذکر نہیں ہے جس طرح امام حسین کا ہے. کیوں؟ امام حسن نے سلو کی تھی، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. یہ تو ایسے واقعہ کربلا کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسا کہ کیمرہ لگا تھا اور کمنٹری ہو رہی ہے، اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. اور ظالموں کہتے ہیں چادریں اتر گئی، فلانی کی زینب کی چادر اتر گئی، فلانی کی چادر اتر گئی. اور ظالموں، اگر تیرے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر کسی کی عزت کی حوالے سے یہ بات ہو، چادر اتر جائے، ارے تو اپنے رشتہ داروں کو بیان کرنا گوارا نہیں کرتا کیونکہ عزت کی بات ہے. اور ظالم، شرم کر، اہل بیت کی عزت اتنی سی ہے تو ممبروں پہ بیان کرے. کیا میرے آقا کریم تجھ سے راضی ہوں گے؟ کیا میرے آقا کریم تجھ سے خوش ہوں گے؟ اور ظالموں، کوئی خوف کرو، اہل بیت کی عزت اتنی سی ہے؟ نانا، اہل بیت کی عزت اتنی ہے، اتنی شان بلند ہے کہ میں بیان کروں بیان نہیں کر سکتا. ان کو اللہ نے بڑا مقام رفیع عطا فرمایا ہے، بڑا بلند مقام عطا فرمایا. ظلم ہوا کوئی شک نہیں، ستم ہوا کوئی شک نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل بھی ہوا، معمولی بات نہیں ہے. آل بیت کا سرطن سے جدا معمولی بات نہیں ہے کہ تاریخ کا سب سے سیاہ ترین واقعہ یہی کہا جا سکتا ہے. مگر یاد رکھیں، جس طریقے سے آپ کے مقررین بیان کرتے ہیں، سیدی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، امام ابن حجر مکی ہیتمی نے بیان کیا، سیدی اعلی حضرت نے بیان فرمایا اس طریقے سے بیان کرنا ہی گناہ لکھا ہے. جی ہاں، بیان کرنا گناہ لکھا ہے. لیکن آپ کو اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان اہل بیت کی عزتوں کی چادر کو تار تار کر کے تمہیں بیان نہ کیا جائے. پھر شہید کربلا میں خود جلال العیون کے اندر لکھا، ابو بکر نامی ایک شخص شہید ہو رہا ہے، عمر نامی ایک شخص شہید ہو رہا ہے، عثمان نامی شخص شہید ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ابو بکر، عمر، عثمان حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں. اور ظالموں، اگر کوئی اختلاف تھا، کوئی لڑائی تھی، دشمنوں کے ناموں پر بھی کوئی بیٹے کو نام رکھا کرتا ہے؟ پڑھو جلاء الوجود، یہ تو تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے ابو بکر، عمر، عثمان نامی شخص شہید ہوئے اس واقعے کے اندر. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹوں میں سے ابو بکر، عمر، ان دونوں میں سے ایک نام، دو بیٹے ہیں، ابو بکر عمر تو دو بیٹے ہیں حسن کے بھی، لیکن ابو بکر یا عمر ان میں سے بھی کوئی ایک شہید ہوا ہے، ان میں سے بھی کوئی ایک شہید ہوا ہے اس واقعے کے اندر. تو لہٰذا یاد رکھ لیں، یہ بات واقعہ ہوا تاریخ سیاہ کے اندر، بڑی بے دردی سے ظالموں نے ظلم بھی کیے اور اس طریقے سے کیا. کئی مقررین اور خطبہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جس کا میں نے حوالہ دے دیا. امام غزالی 505 میں فوت ہوئے، 450 میں پیدا ہوئے، یعنی 1000 صدی پہلے کے امام غزالی. امام ابن حجر مکی ہیتمی 9ویں صدی کے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلوی کہلانے والوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمایا، 3 حوالے دے رہا ہوں. فرمایا کہ جو واقعات جس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں یہ جھوٹے اور من گھڑت ہے. 3 حوالے دے رہا ہوں. اب یاد رہے ان کی شانیں بڑی ہیں، میں نے بیان فرمایا اہل بیت کی شان بڑی بلند،
ان کا مقام بڑا بلند، ان کے قدموں کی دھول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ مگر حسینی کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت اتنا تو سمجھ لگتا ہے کہ حسینیت فسق و فجور، فسق کے خلاف لڑنے کا نام ہے، فسق کے خلاف لڑنے کا نام ہے، شریعت کی اتباع کا نام ہے، شریعت کی تابعداری کا نام ہے، رسول کریم کے طریقوں کو اپنانے کا نام ہے۔ تو بتاؤ تم اور میں کون سے حسینی ہیں؟ ناپ تول میں کمی ہم، جھوٹ ہم، فراڈ ہم، کون سا گناہ میں نہیں کرتے میں اور آپ؟ اور کس نام کے حسینی، کس نام کی نیازیں؟ اور سال کے اندر ایک دن آئے، 4 دن آئے، 2 دن آئے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تم یہ 2 نیازیں پکا لو تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت سیرت کا نام ہے۔ اپنی سیرت کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو، پھر یہ نیازیں فائدہ دیں گی، پھر نیازیں فائدہ دیں گی، پھر نیاز بڑی تمہارے لیے اگلی راہوں کو آسان کرے گی۔ ورنہ سیرت نہ ہوئی، کردار نہ ہوا حسینیت والا، تو لفظوں سے نیازیں پکانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی دے گے چڑھا لو، اور جتنی مرضی دے گے تقسیم کر لو، خیرات کر لو، جب تک تمہارے اندر کردار حسینیت کا نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری دیگیں فائدہ نہیں دیں گی۔ سارے سمجھتے ہیں کہ محرم آیا دیگیں پکائیں، چل بھی بڑا اچھا ہے جی، امام حسین کی نیاز ہوگی، بڑا اچھا کام ہے، جائز ہے، کیا کرو، مگر وہ حسینی بنے تھے سیرت سے، تم بھی ان کی سیرت پہ چلو۔ وہ بنے تھے کردار سے، تم بھی چلو۔ وہ نماز نہیں چھوڑتے، سارے کہتے ہیں وہ جی نیزے پہ انہوں نے نماز پڑھی، سجدے میں سے سر کٹوایا۔ ظالموں کس شرم سے بیان کرتے ہو؟ پتہ لگا حسینی وہ ہوتا ہے مرتے وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور تم تو زندہ ہوتے نہیں کرتے، تم تو خوشحال ہوتے نہیں کرتے، تم تو تندرست ہوتے نہیں کرتے سجدہ۔ حسینی کس چیز کے ہو پھر؟ کس نام سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو؟ ظلم و ستم ہی تو کیے تھے یزید نے، وہ یزید بن گیا ظلم و ستم کر کے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم و ستم نہیں کرتے؟ کئی اعتبار سے ظلم و ستم لوگوں پہ کرنا، لوگوں کا حق کھانا یہ ظلم نہیں؟ لوگوں کی عزتوں پہ نظر رکھنا ظلم نہیں؟ حرام کھانا ظلم نہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنا ظلم نہیں؟ یہ سارے ظلم ہم ہی تو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج سے عہد کرو، نیت کرو کہ ہم کردار کے حسینی بنیں گے۔ نیت کرو یا اللہ عز و جل اس ماہ مقدس کے صدقے آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناپ تول میں کمی، بولیں ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ بولے ہیں کوئی کون سا میں کوئی ڈر کیوں رہے ہیں؟ مسجد میں نیت ہے ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کمانا نہیں ہے، کماؤ، خوب کماؤ، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔